کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جیسا کہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے لیے شفقت اور رحمت کی بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان پر رحم فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ سنیے اور والدین کے حقوق کو سمجھیے۔ ایک شخص نے اپنی لنگڑی اور ہاتھوں سے کوڑی، آنکھوں سے اندھی اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، اپنی پیٹھ پر لادا اور عمرے کے لیے گیا اور خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ ایک چکر ہو گیا، دوسرا چکر ہو گیا، تیسرا چکر ہو گیا، چوتھا چکر ہو گیا، پانچواں چکر ہو گیا، چھٹا چکر پورا اور ساتواں چکر میں اس کی مڈ بھیٹ حضرت عمر سے ہو گئی۔ اس نے فرمایا امیر المومنین، اے میری ماں ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کاندھے پر بٹھایا رکھا ہے اور میں خانے کعبے کا طواف کر رہا ہوں، ساتواں چکر ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کا بھی چکر لگاؤں گا اور سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین، میری ماں لیٹرنگ کرتی ہے، میں اس کی گندگی کو صاف کرتا ہوں، میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، میری ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں، نرم کر کے اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے دھولتا ہوں، اپنے ماں کے پیشاب و پیخانہ صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین، کیا میں نے ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا آپ بھی مجھ سے بازو پرس ہوگی؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے میری دوست، میں کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے، کیا میں نے ابھی بھی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین کتنی خدمت کروں، کتنی حق ادا کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب جا کر حق ادا ہوگا، لیکن تیرا سوال کا جواب میں اتنا ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا، تو نے صفا اور مروہ کا چکر لگایا، کھانا تو کھلاتا ہے، پکاتا تو ہی ہے، کپڑے تو ہی دھولتا ہے، ان سب کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سن، تو نے تبھی اپنی ماں کے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تو اس دھرتی کے اندر جنم لے رہا تھا، تیری ماں کی منہ سے ایک آہ نکلی تھی، تو نے تبھی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، پوری زندگی کے حق ادا کرنے کی تو بہت دور کی بات۔ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے نوجوان کہ نسل اپنی ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہی ہے، اور تم اپنی ماں باپ کو تم اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تصور کریں میرے اسلامی بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے کہا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر کہا اس کے بعد پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری
تمہاری والد، ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ شفقت ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے، مگر یاد رکھے والدین کو ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی والدین تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔